مہمان نوازی اور فراغ دلی، وہ ایماندار جو زیادہ وقت خدمت میں گزارتے ہیں، ان کی ذاتی مالی ضروریات کی دیکھ بھال کلیسیائی تنظیم کو کرنی چاہیے۔ میں ذکریہ امیر ہوں۔ جیسا کہ یوحنا نے یہ چھوٹا خط لکھا، اس نے گیوس کی سچائی پر چلنے یعنی بنیادی طور پر خدا کی مرضی پر چلنے کے لیے اس کی تعریف کی، اور میں چاہوں گا کہ صرف آیت 3 اور 4 پڑھ کر منظر تیار کروں، کیونکہ جب بھائیوں نے آ کر تیری اس سچائی کی گواہی دی جس پر تو حقیقت میں چلتا ہے تو میں نہایت خوش ہوا۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشی نہیں کہ میں اپنے فرزندوں کو حق پر چلتے ہوئے سنوں۔ خاص طور پر یہاں یوحنا گیوس کے لیے فکر مند تھا کہ وہ کس طرح سے ان لوگوں کی مدد کر رہا تھا جو مالی طور پر ضرورت مند تھے۔ وہ اس کی بات کی تعریف کرتا ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے لیے نہیں بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے مہیا کر رہا تھا، اور ہم آیت 5 سے 8 میں دیکھتے ہیں جہاں وہ پرخلوص محبت کے اعمال کا خاکہ پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اے پیارے، جو کچھ تو ان بھائیوں کے ساتھ کرتا ہے جو پردیسی بھی ہیں وہ دیانت سے کرتا ہے۔ اور یہاں جب وہ پردیسی کہتا ہے تو وہ غالباً ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہے جو بطور مشنری سفر کر رہے تھے اور جن کی جسمانی ضروریات کو ایمانداروں نے پورا کرنا تھا۔ اور اس طرح واضح طور پر یہ کلیسیا جہاں کہیں بھی واقع تھی، گیوس ان مختلف گھریلو کلیسیاؤں کا بزرگ تھا۔ وہ لوگ فراخ دل تھے اور گیوس ان لوگوں کی مدد کر رہا تھا جو ان مشنریوں یا پردیسیوں کی مدد کر رہے تھے۔ اور یوحنا رسول آگے کہتا ہے، انہوں نے کلیسیا کے سامنے تیری محبت کی گواہی دی تھی۔ ان پردیسیوں نے، اگر تو انہیں اس طرح روانہ کرے گا جس طرح خدا کے لوگوں کو مناسب ہے تو اچھا کرے گا۔ دیکھا، وہ سفر کر رہے ہیں، وہ مختلف کلیسیاؤں میں خدمت کر رہے ہیں، اور اس طرح وہ کہتا ہے اگر تو انہیں اس طرح روانہ کرے گا جس طرح خدا کے لوگوں کو مناسب ہے تو اچھا کرے گا، کیونکہ وہ اس نام کی خاطر نکلے ہیں، یسوع مسیح کے نام کی خاطر۔ غیر قوموں سے کچھ نہیں لیتے، اور ویسے اس نے واقعی ان کے محرک کا تجربہ کیا، کیونکہ اگر وہ پیسے کے لیے نکلے ہوتے تو وہ کہیں سے بھی پیسے قبول کر لیتے، لیکن وہ نامختونوں سے مدد قبول نہیں کرتے، یعنی ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے۔ بس ایسوں کی خاطرداری کرنا ہم پر فرض ہے تاکہ ہم بھی حق کی تائید میں ان کے ہم خدمت ہوں۔ تو یہاں وہ ان لوگوں کی مدد کرنے کے بارے میں بات کر رہا ہے جو ضرورت مند ہیں، جو مشنری سفر کر رہے ہیں اور اپنی زندگی خدمت کے حوالے کیے ہوئے ہیں، اور واحد طریقہ جس کے باعث وہ اپنے میز پر روٹی رکھنے اور اپنے برتن کو کپڑوں سے ڈھانپنے کے قابل ہیں، وہ ان لوگوں کے تحفے ہیں جن کی وہ خدمت کرتے ہیں، یعنی ایمانداروں کی خدمت۔ یہ دلچسپ ہے کہ یوحنا کے دوسرے خط میں اس نے جھوٹے اساتذہ کے خلاف خبردار کیا جو فائدہ اٹھا رہے تھے، یعنی ایمانداروں کا فائدہ اٹھا رہے تھے، لیکن یہاں وہ مخلص ایمانداروں کے بارے میں بات کر رہا ہے جنہیں مدد کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ہمیں ان دو گروہوں کو پرکھنے کی ضرورت ہے۔ خالص مقاصد کی ایک دلچسپ مثال یہ ہے کہ جب پالوس اور سیلاس اور تیموتھیوس اپنے دوسرے مشنری سفر پر تھے تو پالوس تھسلونیکیوں کو واپس لکھتا ہے، جہاں اس نے تھسلونیکیوں میں ایک کلیسیا کا آغاز کیا تھا۔ وہ کہتا ہے، کیونکہ اے بھائیو، تم کو ہماری محنت اور مشقت یاد ہوگی کہ ہم نے تم میں سے کسی پر بوجھ نہ ڈالنے کی غرض سے رات دن محنت مزدوری کر کے تمہیں خدا کی خوشخبری کی منادی کی۔ دوسرے لفظوں میں اس نے کہا، جب ہم آپ کے شہر میں آئے اور نامختونوں کے ایک گروہ کے طور پر آپ کی خدمت کی تو ہم نے دن رات کام کیا تاکہ ہم اپنی خوراک کا بندوبست کر سکیں۔ ہم تم سے کچھ نہیں لیں گے کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ تم یہ نتیجہ اخذ کرو کہ خوشخبری مفت نہیں ہے۔ ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے تھے کہ تم سمجھ سکو کہ خوشخبری مفت ہے، اور اس لیے پالوس اور سیلاس اور تیموتھیوس دن رات محنت کرتے تاکہ کم از کم دن کی روشنی میں یا شاید شام کے اوقات میں وہ خدا کا کلام سکھا سکیں اور ان لوگوں کو خوشخبری کا پرچار کر سکے۔ لہٰذا اس نے کہا، ان حالات میں تمہیں خدا کی خوشخبری کی منادی کی، تم بھی گواہ ہو، اور خدا بھی کہ تم سے جو ایمان لائے ہو ہم کیسی پاکیزگی اور راست بازی اور بے عیبی کے ساتھ پیش آئے۔ لہٰذا پالوس، سیلاس اور تیموتھیوس نے فائدہ نہ اٹھانے کے اس اصول کا عملی مظاہرہ کیا، لیکن ساتھ ہی جب وہ تھسلونیکیوں میں تھے وہ فلپیوں کی کلیسیا کی طرف سے تحائف وصول کر رہے تھے، کیونکہ جب پالوس نے فلپیوں کو لکھا تو وہ جیل میں تھا۔ اس نے اس پر غور کرتے ہوئے کہا، اے فلپیو، تم خود بھی جانتے ہو کہ خوشخبری کے شروع میں جب میں مقدونیہ سے روانہ ہوا اور فلپی مقدونیہ کی کلیسیا تھی تو تمہارے سوا کسی کلیسیا نے لینے دینے کے معاملہ میں میری مدد نہ کی۔ چنانچہ تھسلونیکیوں میں بھی، اب یاد رکھیں ایک بار پھر،
سسرنیکیوں میں انہوں نے دن رات کام کیا تاکہ وہ نامختونوں کے سامنے جواب دہ نہ ہوں، لیکن جب وہ خدمت کر رہے تھے اور رات دن کام کر رہے تھے تو انہوں نے اچھا محسوس کیا، کیونکہ انہیں فلپیوں سے تحفے ملے تھے جو اب ایماندار ہیں اور پولس کے مقاصد کو سمجھتے ہیں۔ اس لیے اس نے کہا، چنانچہ تھسلنیکیوں میں بھی میری احتیاج رفع کرنے کے لیے تم نے ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ کچھ بھیجا تھا۔ یہ نہیں کہ میں انعام چاہتا ہوں بلکہ ایسا پھل چاہتا ہوں جو تمہارے حساب میں زیادہ ہو جائے۔ تو یہاں ہمارے پاس خالص مقاصد کی ایک شاندار مثال ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ان لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے جو خدا کے بندے ہیں۔ اب اس چھوٹے سے خط میں ایک ہی وقت میں پولس کو ایک دنیاوی رہنما سے نمٹنا ہے، مثبت سے منفی کی طرف بڑھنا ہے، اور اس طرح وہ یہاں آیت 9 میں کہتا ہے، میں نے کلیسیا کو کچھ لکھا تھا مگر دیوتریفس جو ان میں سے بڑا بننا چاہتا ہے ہمیں قبول نہیں کرتا۔ دوسرے لفظوں میں وہ رسولوں کے اختیار کو مسترد کر رہا تھا۔ پس جب میں آؤں گا تو اس کے کاموں کو جو وہ کر رہا ہے یاد دلاؤں گا کہ ہمارے حق میں بری باتیں بکتا ہے اور ان پر کنایت نہ کر کے خود بھی بھائیوں کو قبول نہیں کرتا، اور جو قبول کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی منع کرتا ہے اور کلیسیا سے نکال دیتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ دیوتریفس ایک معزز آدمی تھا جس نے کلیسیا میں ایک روحانی پیشوا ہونے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن منفی طور سے کام کر رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ان گھریلو کلیسیاؤں میں سے کسی ایک میں جو گیوس کے ماتحت اور اختیار میں تھی وہ حالات کا فائدہ اٹھا رہا تھا، اور اس لیے یوحنا کو اس صورتحال سے براہ راست نمٹنا پڑا، اور وہ اس تمثیل کے ساتھ اور ان الفاظ کے ساتھ واقعی دیوتریفس کو نصیحت کرتا ہے۔ اب اس کے برعکس یہاں بالکل اسی چھوٹے سے خط میں وہ ایک روحانی پیشوا کی طرف اشارہ کرتا ہے جو ایک مثبت مثال دیوتریفس، اور اس نے لکھا، اے پیارے، بدی کی نہیں بلکہ نیکی کی پیروی کر، جیسا کہ دیوتریفس کر رہا تھا، اور وہ جو کر رہا تھا وہ بدی تھی۔ بدی نہیں بلکہ نیکی کی پیروی کر، نیکی کرنے والا خدا سے ہے، بدی کرنے والے نے خدا کو نہیں دیکھا۔ دیوتریفس کے بارے میں اس کے برعکس آپ دیکھتے ہیں، دیوتریفس کے بارے میں سب نے اور خود حق نے بھی گواہی دی، اور ہم بھی گواہی دیتے ہیں، اور تو جانتا ہے کہ ہماری گواہی سچی ہے۔ تو یہاں ہمارے پاس اس چھوٹے سے خط میں 2 آدمیوں کی 2 مثالیں ہیں، ایک وہ جو خدا کی مرضی پر چل رہا تھا، اور دوسرا جو خدا کی مرضی کے برعکس چل رہا تھا۔ جمادی املاک کا معاملہ پیش آیا، اور خاص طور پر ان لوگوں کی مدد کرنے میں جو خوشخبری کی خدمت میں مدد کے مستحق ہیں۔ لہٰذا ہمارے پاس غور و فکر اور رد عمل سے متعلق ایک سوال ہے، کس طرح سے پولس کی تیموتھیوس کو کی گئی ہدایات یوحنا کی تعریفوں کے ساتھ مربوط ہیں۔ اس تیسرے خط میں پولس نے تیموتھیوس کو یہ الفاظ اس وقت لکھے جب وہ افسس میں تھا۔ اس نے کہا، جو بزرگ اچھا انتظام کرتے ہیں، خاص کر وہ جو کلام سنانے اور تعلیم دینے میں محنت کرتے ہیں، 2 چند عزت کے لائق سمجھے جائیں، کیونکہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ دائیں میں چلتے ہوئے بیل کا منہ نہ باندھنا، اور مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے۔ وہ وہاں کوئی سوال نہیں ہے، لیکن پولس مادی مدد کے بارے میں بات کر رہا ہے، ان لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا جو خاص طور پر منادی اور تعلیم میں بہت محنت کر رہے ہیں، اور ایسا کرتے ہوئے ان کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ آمدن نہیں، اور اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ کلیسیا کو ان لوگوں کا خیال رکھنے میں فراخ دلی سے کام لینا چاہیے جو یسوع مسیح کی خدمت میں سخت محنت کر رہے ہیں۔ تو یہاں آپ اس چھوٹے سے خط میں جو یوحنا نے لکھا 7 باہمی تعلق دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے اس اصول کو یاد رکھیں، وہ اہل ایماندار جو بہت زیادہ وقت خدمت میں گزارتے ہیں، ان کی ذاتی مالی ضروریات کی دیکھ بھال کلیسیائی تنظیم کو کرنی چاہیے۔